اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدا کا شکر ہے کہ ماہ مبارک کی ان ساعات میں ہمیں امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کے کلمات سے رہنمائی لینے کا شرف حاصل ہے۔ خدا کرے کہ ہم کچھ حد تک ان کلمات کو سمجھ سکیں، سمجھا سکیں، اپنی جوان نسلوں تک منتقل کر سکیں۔ امیر المؤمنین خدا کے بارے میں یہ ارشاد فرمانے کے بعد، حمد کرنے کے بعد، اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ حمد کرنے والے تیری حمد کا حق ادا نہیں کر سکتے، تیری حمد ہی نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد پھر حمد کا سلسلہ شروع بھی کیا ہے کہ اس حمد میں جو چیزیں بیان ہو رہی ہیں یہ خدا کا حق بیان نہیں کر رہی ہے۔ آج کا انسان پھر بھی اس چند جملوں کو شاید بہتر سمجھے اور آنے والا انسان اس سے بہتر سمجھے۔ فطر الخلائق بقدرتہ، اس نے خلائق کو، جو بھی مخلوق ہے، تمام مخلوقات کا وہ خالق ہے، اس نے اپنی قدرت سے ان مخلوقات کو عدم سے خلق کیا ہے، عدم سے پیدا کیا ہے۔ ہم بھی چیز بناتے ہیں لیکن ہم عدم سے اسے وجود میں نہیں لاتے ہیں، ہم اسی چیز کو دوسری شکل میں لے کے آ جاتے ہیں۔ ہمارا بنانا، ہم گھر بنائیں یا بلڈنگ بنائیں یا ہم اہرام مصر بنائیں یا ہم برج خلیفہ بنائیں، وہ جو چیزیں موجود ہیں انہی کو جوڑ توڑ کے ہم کوئی چیز بناتے ہیں۔ عدم سے ہم کسی چیز کو وجود میں نہیں لا سکتے۔ فاترہ فاتر وہ ہے جو عدم سے وجود میں لاتا ہو۔ اور پھر اس کو آج جیمس ویب کے زمانے کے لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ نے اپنی قدرت سے کیا چیزیں خلق کی ہیں اور اس میں سے کتنا آپ کو ابھی نظر آیا ہے اور کتنا ابھی نظر آنا باقی ہے۔ لیکن وہ علی ابن ابی طالب جسے یہ یونیورس جو آپ کے لیے ابھی انسین ہے، آپ اسے نہیں دیکھ سکتے کیونکہ اس کا نور آپ تک نہیں پہنچا، لیکن جو خود مجسم نور ہو، وہ جہاں رخ کرے وہ کائنات اس کے سامنے روشن ہو جاتی ہے۔ اس نے کائنات کی ہر ذرے کو، ہر کونے کو، ہر گوشے کو دیکھ رکھا ہے۔ جس جو آسمان کے راستوں کو زمین کے راستوں سے بہتر جانتا ہے، وہ جانتا ہے کہ خالق کی کیا کرشمہ سازیاں ہیں اور کیا اس نے اس کائنات میں رنگ بکھیرے ہیں، کیا اس نے اس کائنات میں معجزات تخلیق کی ہیں۔ ابھی جیمس جو آپ کا جیمس ویب ہے وہ 13.1 بلین ایئرز پہلے تک کو اس نے کیپچر کیا ہے۔ کتنا عظیم معجزہ ہے کہ انسان اس قدرت الہی کو، فطر الخلائق کو، بقدرتہ کو ابھی کیپچر کر سک رہا ہے، دیکھ سک رہا ہے۔ اور وہ خدا جو کسے خلق کرتا ہے، اس کی خلقت کی کوئی، ابھی اگر ہم یہ کہیں نا کہ وہ لامتناہی ہے، یہ مخلوق، یہ کائنات، یہ لامتناہی ہے، ایسا لگ رہا ہے۔ جو جیمس ویب نے ابھی گلیکسی کو کیپچر کیا ہے اور ہمیں دکھایا ہے، آپ کو دکھایا ہے، وہ 29 ملین لائٹ ایئرز اوے۔ یہ کہنے کو ہم نے کہہ دیا، لیکن اس فاصلے کو جو سمجھتے ہیں کہ یہ بھی لائٹ ایئر کیا ہے، اور ایک لائٹ جو ہے وہ ایک سیکنڈ میں 3 لاکھ کلومیٹر ٹریول کرتی ہے، تو 29 ملین لائٹ ایئرز کا کیا مطلب ہے؟ یہ بچے ہم سے بہتر سمجھتے ہیں۔ وہ خدا جس نے اس کائنات کو، اس ہستی کو، اس عالم ہستبوت کو عدم سے خلق کیا ہے، اس نے اپنی قدرت سے خلق کیا ہے۔ اس نے اپنی قدرت سے ان عظیم گیلیکسیز کو بھی خلق کیا ہے، اور ان کی تعداد ابھی سائنٹسٹ حیران ہیں، پریشان ہیں، جو فگرز دے رہے ہیں ہر کچھ عرصے بعد وہ فگرز چینج ہو جاتی ہیں۔ 2 ٹریلین گلیکسیز، اللہ اکبر! یہ یعنی یہ انسان کے کسی اس میں نہیں آ سکتا۔ وہ جو 2 ٹریلین گلیکسیز کا خالق ہے، اور یہ اس گلیکسیز کا فاصلہ کتنا ہے؟ 28 ملین لائٹ ایئر اوے جو گلیکسی ابھی تک ہم نے دیکھی ہے۔ اس سے آگے کتنی گلیکسیز ہیں، کیا ہیں، ہمیں اس کا ابھی کوئی علم نہیں ہے۔ فطر الخلائق، اب امیر المؤمنین کی بات سمجھ میں آتی ہے کہ وہ فاطر ہے، اس نے عدم سے خلق کیا ہے، اس کی خلائق اس کی قدرت سے ہے، اس کی قدرت انتہائی عجیب ہے۔
اس کے لیے نہ کوئی چھوٹا ہے نہ کوئی بڑا ہے. یہ جو اتنے عظیم گلیکسیز ہیں یہ اس کے لیے بہت چھوٹا ہے, کہ اس لیے کہ اللہ اکبر, خدا ان سب چیزوں سے تو بڑا ہے, کہنا بھی صحیح نہیں ہے. اللہ اکبر من یوسف, اللہ اس سے بڑا ہے کہ آپ اس کے حمد بیان کر سکیں, آپ اس کی کوئی صفت بیان کر سکیں, اس کی صفت کی کوئی حد نہیں ہے. اب یہ جب کائنات کی ہم وسعتوں کو دیکھ رہے ہیں, جو اس کائنات کی حد نہیں ہے, جو اس کی مخلوق ہے, تو اس خالق کی کیا حد ہوگی, اور اس کی لامتناہیت کو انسان کیسے درک کر سکے گا. وہ جو چھوٹے سے چھوٹی چیز کو بھی خلق کر رہا ہے, وہ اس سنگل سیل ایلیمنٹ کو بھی خلق کر رہا ہے جس کا سائز 0.0001 ملی میٹر ہے, اور وہ ایک سیکنڈ سے کم عرصے میں, ایک سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں پیدا بھی ہوتا ہے, جوان بھی ہوتا ہے, شادی بھی کرتا ہے, بچے بھی پیدا کرتا ہے, اپنا بچوں کی شادیاں بھی کرتا ہے, اور پھر وہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے. کس ٹائم پیریڈ میں, وہ سیکنڈ کے بھی 1000ویں حصے میں یہ تمام کام کر کے چلا جاتا ہے. اس کے لیے اس کی زندگی, اس کا نسل کے آگے چلنے, سب کے سارا انتظام کا وہ خدا اہتمام کر رہا ہے. اور اسی خدا نے جہاں یہ اتنا چھوٹا, میں اب چھوٹا یہ جو دکھا رہا ہوں یہ تو بہت بڑا ہے, یہ بھی بہت بڑا ہے, یہ بہت بڑا ہے. اس کے ساتھ جو ابھی بڑی گلیکسی ابھی تک انسان نے دیکھی ہے, وہ گلیکسی 4 ملین لائٹ ایئر اکراس, کہاں 4 ملین لائٹ ایئر اس کی وسعت ہو, اور کہاں 0.00001 ملی میٹر ہو. یہ دونوں خدا کی قدرت ہے. قدرت سے خلق کرنے میں کوئی انسان بڑا بنا سکتا ہو تو اس سے چھوٹے کام نہیں ہوتے, جس سے چھوٹے کام ہوتے ہیں اس سے بڑا کام نہیں ہوتا. لیکن یہ قدرت خداوندی ہے کہ اس کے قدرت کے شاہکار ابھی آج کل کی دنیا تو بہت دیکھ رہی ہے. خدا کرے کہ ان شاہکاروں کو علی کے کلام کے ساتھ ملا کر ہم خدا کی طرف پہنچے. ہم جیمز ویب ہمیں کفران کی طرف نہ لے جائے, ہمیں عرفان کی طرف لے جائے, اور یہ ہم علی کے کلام کا, امیر المؤمنین کا, مولا الموحدین کے کلام کا اگر سہارا لیں. اور ایک جملہ ہے, فطر الخلائق بقدرتہ, اس نے اپنی قدرت سے, اب دیکھتے چلے جاؤ قدرت, اور قدرت تمہارے سامنے کھلتی چلی جائے گی, اور پھر اس کی تسبیح کرو, اس کے سامنے سجدے میں سر رکھ دو. وَنَشَرَ الرِّيَاحَ بِرَحْمَتِهِ, گلیکسیز, آسمان جو انسین یونیورس ہے, وہ تمہاری اگر سمجھ میں نہیں آتا تو تمہارے سروں کے اوپر تمہاری اسی فضاؤں میں چلنے والے ہواؤں کو دیکھ لو. اس نے اپنی رحمت سے ہواؤں کو چلایا ہے, اور ان ہواؤں کے ذریعے کتنا بھاری پانی کا ایک پائپ لائن سمندروں سے پہاڑوں تک, اور پھر پہاڑوں پہ اس کو سردیوں میں سٹور کرنا, پھر باہر میں اس کو پگھلانا, اسے پھر میدانوں تک پہنچانا. اور یہ جو میدانوں پہ چل کے جاتا ہے تو کتنے ایریے کو لیتا ہے, اور کس طرح اس کو گریوٹی کے ساتھ جانا ہوتا ہے. لیکن اس نے ہواؤں کو چلا کر جو اپنا معجزہ دکھایا ہے, اتنا پانی ان ہواؤں کے دوش پہ, ان بادلوں کے دوش پہ چلایا ہے. اس نے اپنی رحمت سے, نشر الریاح, یہ رحمت خداوندی ہے, اپنی رحمت سے ہواؤں کو چلایا ہے. اگر تمہیں ہوائیں بھی سمجھ میں نہیں آ رہی, وَوَتَّتَ بِالصُّخُورِ مَيَدَانِ أَرْضِهِ, اور اس نے تھر تھراتی ہوئی زمین پر پہاڑوں کی میخیں گاڑی ہیں. اللہ اکبر. اس زمانے میں جسے یہ معلوم ہی نہیں تھا کہ یہ پہاڑ جو آسمان کے فلک شکاف پہاڑ ہیں, یہ میخیں ہیں, یہ جتنی اوپر ہیں اس سے زیادہ زمین میں ہیں, اور انہی میخوں نے اس زمین کو سنبھالا ہوا ہے. اس میں سے اگر آپ کوئی ایک پہاڑ بھی نکال دیں, زمین اپنے مدار میں قائم نہیں رکھ سکتی ہے. زمین کو اس طرح قائم رکھنے کے لیے ان پہاڑوں کے ذریعے میخ, کیا خوبصورت تعبیر ہے. اس زمانے کا انسان بھی سمجھتا ہے, آج کے زمانے کا انسان بھی سمجھتا ہے, آج 1000 سال بعد کا انسان بھی سمجھے گا, لیکن اس کا سمجھنا اور ہے, میرا سمجھنا اور ہے, بعد والے انسان کا سمجھنا اور ہے. یہ علی کے کلام کا کمال ہے, یہ علی کا علم ہے کہ ایسے الفاظ میں بیان کرتے کہ ہر انسان, ہر دور کا انسان خدا کی معرفت حاصل کرے, خدا کا کمال کو دیکھے, خدا کے جمال کو دیکھ کے اس کا
عاشق ہو جائے.